سائل ہے مولانا زبیر، جس کا تعلق ہے باجوڑ سے۔ اس کا سوال یہ ہے کہ عورت اور مرد کے نماز میں فرق ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ مرد اور عورت کے نماز میں اصولی فرق وہ ستر اور پردے کا ہے۔ بعض روایات میں اس کی تصریح موجود ہے کہ عورت کے لیے اس طریقے سے نماز پڑھنا بہتر ہے کہ جس میں زیادہ طور پر وہ پردے میں رہے، لہذا عورت کے حق میں مختلف ارکان کی ادائیگی میں زیادہ ستر پردے کا خیال رکھا گیا ہے۔ سب سے پہلا جو کام ہے نماز میں وہ ہے تکبیر تحریمہ۔ جب وہ تکبیر تحریمہ کہے گی تو ہاتھ کہاں تک اٹھائے گی؟ اس بارے میں وائل ابن حجر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، عن وائل ابن حجر رضی اللہ تعالی عنہ قال جئت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا وائل ابن حجر إذا صليت فاجعل يديك حذاء أذنيك والمرأة تجعل يديها حذاء ثدييها۔ وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ آیا تو مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا وائل ابن حجر اذا صلیت فاجعل یدیک حذاء اذنیک، جب آپ نماز پڑھتے ہو اور تکبیر تحریمہ کا نوبت آئے تو ہاتھوں کو کانوں کے لو تک اٹھانا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والمرأة تجعل يديها حذاء ثدييها، عورتیں جب تکبیر تحریمہ کہے گی تو ہاتھوں کو کانوں کے لو تک نہیں اٹھائے گی بلکہ چاتیوں تک اٹھائے گی، اس طرح۔ اس روایت کو المعجم الکبیر میں علامہ طبرانی نے نقل کیا ہے، جلد 9 صفحہ نمبر 144، مجمع الزوائد جلد 9 صفحہ 624۔ اسی طرح البدر المنیر ابن ملقن کی کتاب ہے، جلد 3 صفحہ 463۔ تو اس روایت سے یہ معلوم ہوا کہ عورتیں جب ہاتھ اٹھائے گی تو وہ اس طرح اٹھائے گی کہ ہاتھوں کی انگلیاں کندھوں کے، یعنی ہاتھوں کی انگلیاں وہ کندھوں تک ہو یہاں تک، اور ہتھیلی سینے کے برابر ہو، کیونکہ یہ جو طریقہ ہے یہ سب سے زیادہ پردے کا طریقہ ہے عورت کے لیے۔ اسی طرح مصنف ابن ابی شیبہ میں روایت موجود ہے، جلد 1 صفحہ نمبر 270، حدثنا حشیم قال اخبرنا حشیم قال سمعت عطاء سئل عن المرأة كيف ترفع يديها في الصلاة قال حذو ثدييها۔ حشیم روایت کرتے کہ اخبرنا شیخ لنا، کہ ہمیں ہمارے شیخ نے خبر دی کہ ہم نے عطا سے سنا کہ ان سے پوچھا گیا کہ کیف ترفع یدیہا فی الصلاة، کہ عورت وہ نماز میں ہاتھوں کو کہاں تک اٹھائے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حذو ثدییہا، اپنی چاتیوں کے برابر۔ اسی طرح تیسری روایت بھی سنیے اس پر کہ عورتیں ہاتھ کہاں تک اٹھائے گی۔ عن عبد الرب ابن زیتون قال رأيت ام الدرداء ترفع يديها حذو منكبيها حين تفتتح الصلاة۔ اس روایت کو مصنف ابن ابی شیبہ میں جلد 2 صفحہ 421 میں نقل کیا گیا ہے کہ عبد الرب بن زیتون فرماتے کہ میں نے ام الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا، رضی اللہ تعالی عنہ سے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فرماتے کہ میں نے ام الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ ترفع یدیہا حذو منکبیہا حین تفتتح الصلاة، کہ وہ ہاتھ اٹھاتے تھی
اپنے کندھوں کے برابر، یعنی ہاتھ اس طرح اٹھاتی تھی کہ ہاتھوں کی انگلیاں یہ کندھوں کے برابر ہو جاتی تھی اور ہتھیلی یہ سینے کی برابر ہو جاتی تھی۔ تو پہلا فرق یہ ہوا مرد اور عورت کے نماز میں کہ مرد ہاتھوں کو کانوں کے لو تک اٹھائیں گے اور عورتیں اپنے سینے تک اٹھائے گی۔ یہ طریقہ عورت کے لیے سب سے زیادہ ساتر ہے، اور اس کی عقلی وجہ یہ ہے کہ اس طرح ہاتھ اٹھانے میں زیادہ ستر ہوتی ہے، جو عورت کے حق میں سب سے زیادہ بہتر ہے۔ اور فقہائے کرام نے بھی اس بات کی تشریح فرمائی ہے۔ ابن الحمام رحمہ اللہ نے فتح القدیر میں جلد 1 صفحہ 246 میں لکھا ہے: المرأة ترفع يديها حذو منكبيها وهو الصحيح لأنه أستر لها، کہ عورتیں جب ہاتھ اٹھاتی ہے تو وہ اپنے کندھوں تک اٹھائے، کیونکہ یہ طریقہ اس کے لیے سب سے زیادہ ساتر ہے۔ دوسرا فرق کہ مرد قیام کے حالت میں اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ ناپ کے نیچے ہاتھ باندھے۔ مرد کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھے، اگرچہ اس بارے میں فقہائے کرام کا اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن عند الاحناف مستحب یہ ہے کہ ناف کے نیچے مرد کے ہاتھ ہو۔ لیکن اس کے علاوہ تمام خواتین کے حوالے سے تمام اہل علم کا اجماع ہے کہ وہ قیام کے حالت میں اپنا ہاتھ سینے پر رکھے، کیونکہ یہ طریقہ اس کے لیے سب سے زیادہ پردے کا طریقہ ہے، اور اس پر فقہا کا اجماع ہے، اور اجماع یہ بھی مستقل دلیل شرعی ہے۔ کنز الدقائق کا شرح ہے مستخلص الحقائق، صفحہ 153 میں ہے: والمرأة تضع يديها على صدرها بالاتفاق، کہ عورت قیام کی حالت میں اپنے ہاتھوں کو اپنے سینے کے اوپر رکھے گی بالاتفاق۔ سعایہ میں ہے جلد 2 صفحہ نمبر 156 میں: وَأَمَّا فِي حَقِّ النِّسَاءِ فَاتَّفَقُوا عَلَىٰ أَنَّ السُّنَّةَ لَهُنَّ وَضْعُ الْيَدَيْنِ عَلَى الصَّدْرِ لِأَنَّهَا أَسْطَرُ لَهَا، کہ عورتیں جب قیام کے حالت میں ہوں تو وہ اپنے ہاتھوں کو اپنے سینے کے اوپر رکھے گی، کیونکہ یہ طریقہ اس کے لیے سب سے زیادہ ساتر ہے۔ تیسرا فرق مرد اور عورت کے نماز میں۔ اب تیسری چیز رہ گئی ہے رکوع۔ مرد بھی رکوع کرتا ہے۔ مرد کے رکوع کا مصنون طریقہ تو یہ ہے کہ اس کا سر نہ بہت زیادہ نیچے کو جھکا ہوا ہو، نہ بہت زیادہ اوپر اٹھا ہوا ہو، بلکہ اس طرح سیدھا ہو، اگر اس پر پیالہ رکھا جائے تو وہ بھی نہ گرے، اور اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے اپنے زانوں کو مضبوطی سے پکڑے تاکہ اس کی یہ کمر اور سر یہ بالکل سیدھا رہے۔ یہ تو مرد کے رکوع کا طریقہ ہے۔ عورت کے رکوع کا طریقہ کیا ہے؟ مرد کے رکوع میں تو یہ ہے کہ وہ اپنے بازو اپنے پہلو سے جدا رکھیں گے تاکہ وہ سیدھا رہے، جبکہ خواتین اپنے بازو کو پہلو سے جدا نہیں رکھے گی بلکہ سمٹ کر رکوع کرے گی۔ اس کی دلیل یہ حضرت عطا فرماتے ہیں کہ تجمع المرأة اذا رکعت ترفع يديها الى بطنها وتجتمع ما استطاعت، مصنف عبد الرزاق جلد 3 صفحہ 50، کہ عورت سمٹ کر رکوع کرے گی، اپنے ہاتھوں کو اپنے پیٹ کی طرف ملائے گی، جتنا سمٹ سکتی ہے وہ سمٹ جائے، کیونکہ یہ طریقہ اس کے لیے سب سے زیادہ ساتر ہے۔
فتاوی ہندیہ میں ہے کہ وہ اپنے یہ جو ہاتھ کی انگلیاں ہے اس کے ذریعے سے گھٹنوں کو بہت زیادہ مضبوط بھی نہیں پکڑے گی بلکہ ڈھیلا سا، اور کمر کو سیدھی بھی نہیں رکھے گی بلکہ تھوڑا سا جھک جائے، اور اس طرح جھک جائے سمٹ کر، تاکہ اس کے اعضاء ظاہر نہ ہو۔ چوتھا فرق مرد اور عورت کے نماز میں۔ ابھی چوتھی چیز رہے گی سجدہ۔ سجدہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو سجدہ کرنے کی ہیئت میں مرد جو ہے وہ سجدہ میں بازو کو پہلو سے جدا رکھیں گے، بازو کو پہلو سے مکمل طور پر جدا رکھیں گے، جبکہ خواتین مردوں کے طرح کھل کر سجدہ نہیں کرے گی، بلکہ وہ اپنے پیٹ کو اپنے رانوں سے ملائے گی، بازو کو پہلو سے ملا کر رکھے گی، کیونکہ یہ طریقہ اس کے لیے سب سے زیادہ پردے کا طریقہ ہے۔ اور یہ جو کوہنیاں ہے اس کو زمین پر بچھائے گی، اٹھائے گی نہیں جس طرح مرد اٹھاتا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے، یزید ابن ابی حبیب وہ روایت کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر علی امرأتین تصلیان، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا دو عورتوں پر جو نماز پڑھ رہی تھی، فقال اذا سجدتما فضما بعض اللحم الى الارض، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم سجدہ کرو تو اس طرح سمٹ کر کسڑ کر سجدہ کرو کہ تمہارے جسم کا جو گوشت ہے وہ زمین کے ساتھ ملے، اس طرح سمٹ کر سجدہ کرے۔ فإن المرأة ليست في ذلك كالرجل، اس لیے کہ مرد اور عورت کے سجدے میں فرق ہے۔ مراسیل ابی داود صفحہ 103 باب من الصلاة، اس طرح السنن الکبریٰ للبیہقی جلد 2 صفحہ 223۔ پانچواں فرق مرد کے تکبیر تحریمہ، مرد کے قیام، مرد کے رکوع، مرد کے سجدے اور عورت کے سجدے رکوع قیام، ان میں فرق ہے، ان روایت سے یہ معلوم ہوا۔ پانچویں چیز ہے کہ عورت سجدے سے اٹھنے کے بعد جب بیٹھتی ہے تو وہ بیٹھے گی کس طرح؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب عورت بیٹھتی ہے قید اخیرہ میں یا قید اولا میں، تو عورت اپنے دونوں پاؤں دائیں جانب نکال کر سرین کے بل اس طرح بیٹھے کہ دائیں ران بائیں ران کے ساتھ ملا دے، یہ طریقہ اس کے لیے سب سے زیادہ ساتر ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جلست المرأة في الصلاة وضعت فخذها على فخذها الاخرى، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب عورت نماز میں بیٹھتی ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی ایک ران دوسری ران پر رکھ کے، فَإِذَا سَجَدَتْ أَلْصَقَتْ بَطْنَهَا فِي فَخِذِهَا كَأَسْتَرِ مَا يَكُونُ لَهَا، اور جب وہ سجدہ کرتی ہے تو اپنا پیٹ اپنی رانوں کے ساتھ ملا دے، کیونکہ یہ طریقہ اس کے لیے سب سے زیادہ ساتر طریقہ ہے۔ اور پھر فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَنظُرُ إِلَيْهِ، اللہ رب العزت اس حالت میں اس کے طرف دیکھتا ہے، وَيَقُولُ يَا مَلَائِكَتِي أُشْهِدُكُمْ أَنِّي غَفَرْتُ لَهَا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرے فرشتوں میں تمہیں گواہ بناتا ہوں میں نے اس عورت کی مغفرت فرمائی۔ الکامل لابن عدی میں یہ روایت موجود ہے، جلد 2 صفحہ نمبر 501۔ اس طرح ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کانا یأمر الرجال ان یفرش اليسرى وینصب الجمنہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کو حکم کرتے تھے کہ ان یفرش الجمنہ، کہ ان یفرش اليسرى، کہ جو بائیں پاؤں ہے اس کو بچھا دے،
اور وینصب الیمنا اور دائیں پاؤں کو کھڑا رکھے تشہد میں، وَيَأْمُرُ النِّسَاءَ أَن يَتَرَبَّعْنَ اور عورتوں کو حکم کیا ہے کہ وہ چارزانو ہو کر بیٹھے۔ السنن الکبریٰ میں علامہ بیہقی نے اس روایت کو نقل کیا ہے، جلد 2 صفحہ نمبر 223۔ اس طرح ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا انہ سئل عن صلاة المرأة کہ عورت کس طرح نماز پڑھے گی، تو آپ نے فرمایا تجتمع وتحتفظ کہ وہ سمٹ کر بیٹھے گی اور اس طرح تشہد کی حالت میں بیٹھے گی کہ وہ سرین پر بیٹھے گی، کیونکہ یہ طریقہ اس کے لیے سب سے زیادہ ساتر طریقہ ہے۔ تو ان روایات سے معلوم ہوا کہ مرد اور عورت کے نماز میں فرق ہے، اور صحیح روایات سے یہ فرق ثابت ہے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ اس بارے میں احناف کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، میرے خیال میں یہ اعتراض کرنا یہ جہالت سے خالی نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب، وإن كان الخطأ فمني ومن الشيطان وإن كان الصواب فمن الله